نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد النبی امیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین اللہم اغفر لها وارحمها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عقیدت کے ساتھ سلام اور درود کے بعد آپ سب کے لیے السلام علیکم، اور امید ہے کہ آپ کا رمضان کا یہ سلسلہ اچھا چل رہا ہوگا۔ آخری عشرہ جو ہے، پہلا عشرہ جو ہے اس کا آخری جو ہے دن ہے، تو رحمتیں جو ہیں وہ تو رب کی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جو ایک لامتناہ سلسلہ جو اجر اور ثواب کا بے انتہا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تو آج کی رات، کل کا دن آپ کے لیے بہت ہی زیادہ جو بابرکت ہے۔ جمعہ کی سعادت لیجئے اور حج اصغر کیجئے، اور اس کے ساتھ اپنے رب سے جو ہے اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو بخشوائیے، اور اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو کے جانے کی دعا کیجئے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نام خدا، ابتدا اور انتہا بھی، کہ اللہ کا نام ہی ابتدا ہے اور اللہ کا نام ہی انتہا ہے، اور اختتام چونکہ رب کے نام کو نہیں ہے، کیونکہ رب کو نہیں ہے اختتام، اس لیے یہاں پر میں نے لفظ جو ہے وہ اختتام نہیں استعمال کیا۔ انتہا، معراج، بلندی، عظمت، ابتدا بھی اور انتہا بھی، آغاز بھی وہی ہے، ابتدا بھی وہی ہے اور انتہا بھی وہی ہے۔ جب انسان کی کریشن ہوئی تو اس سے پہلے جو سارا معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا، میرے نور کو رب نے بنایا، اس کے بعد پھر باقی آگے سارا معاملہ چلایا۔ تو آغاز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتہا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج، اور پھر شفاعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مقام محمود، پھر رحمت للعالمین، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز، ہمارے لیے دعائیں، بخشش، شفاعت، حق صرف ان کو ہے اور ان کو ہی دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کام میں مجھے شامل کرو، میرا نام سے شروع کرو، آغاز میرے نام سے کرو، تو انتہا بھی میرے نام سے کرو۔ ایک انسان کی زندگی کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہو گیا، جو رحمان ہے، رحیم ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم بسم کو سمجھیے الگ، اللہ کو سمجھیے الگ، آگے رحمان اور رحیم ہے۔ بسم اللہ ہے، باسین میم، اللہ ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، آغاز ہو گیا۔ تیرے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک انسان کی کریشن دنیاوی طور پر تخلیق ہو گئی، وہ دنیا میں آ گیا، معاملہ چل پڑا۔ اب what to do next؟ اختتام، زندگی کا اختتام، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب آپ کے اندر معرفت، آپ کے اندر جب روح کے ساتھ کنیکشن آپ کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تو رب کہتا ہے کہ اگر آغاز میرے نام سے کیا، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، بسم اللہ کے ساتھ آغاز کرتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے کانوں میں ڈالتے ہو، تو پھر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا اختتام میرے نام سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس میں روتے دھوتے کیوں ہو؟ اس جسم کو خوشی کے ساتھ میرے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ اس بدن کو، اس نفس کو مجھے کیوں نہیں دیتے؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں اس کے ساتھ اچھا انصاف کروں گا؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں عدل والا ہوں؟
کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں عطا والا ہوں، عفو درگزر کرنے والا ہوں، ودود ہوں، لطیف ہوں، خبیر ہوں، واسع ہوں، جل و جلال ہوں؟ اگر ہے یقین تو پھر خوشی کے ساتھ میرے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ مرا تو تمہارا جسم ہے، تمہارے والد، تمہاری والدہ، تمہارا بچہ، تمہارا کوئی بھی عزیز جو چلا گیا تو جدا اس کا جسم ہوا ہے، روح تو میرے پاس آ گئی ہے، وہ تو نہیں مری۔ اور یہ وہی روح ہیں جن سے میں نے، جب ان کو میں نے نور نبی سے پیدا کیا تو ان سے کہا کہ جب میں تمہیں بلاؤں گا تو میرے پاس آنا۔ تو یہ بار بار روز بلانے کا عمل رب کر کے ان کو پریکٹس کروا رہا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا لبیک، بے شک تو ہی ہے رب۔ تو بات میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر آپ پہلی آیت پہ آ جائیں، الحمد کے اوپر ہی آ جائیں، الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں رب نے سارا کنسپٹ کلیئر کر دیا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ میں کہا ہے وہی الحمدللہ رب العالمین میں کہہ دیا ہے، وہی لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم میں کہہ دیا ہے، وہی سلام قولا من رب الرحیم پہ کہہ دیا ہے، وہی آیت کرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس پہ کہہ دیا ہے، وَلَا يُؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اس میں کہہ دیا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم بہت کم غور فکر کرتے ہو، بہت کم غور کرتے ہو۔ میں نے اب سے عرض کیا کرنا تھا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام فرائض کے اندر دیے ہیں، فرض کیے ہیں۔ میرے احکام جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ فرض ہیں، کن کو مخاطب کیا گیا؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اب تم ایمان لے آئے ہو تو اب عفو و درگزر کرو، برائی سے بچو، برے کاموں سے بچو، کسی کا حق نہ مارو، حق بات کہو، سچ کہو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو۔ اب یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا۔ ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین سے ایمان بنتا ہے۔ جب آپ کے اندر رب کا یقین ہوگا، رب کی ذات کے اوپر آپ کے اندر ایمان ہوگا، تو پھر آپ رب کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ رب ہے، اگر آپ وسوسوں کا شکار ہیں، تو پھر آپ کو ہر کوئی اپنی بات میں لگا کر آپ کو الجھا سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے۔ دل سے مان لیجئے، یقین وہ یقین ہے جو مولا علی علیہ السلام جو انہوں نے جب کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی یہ کچھ امانتیں ہیں میرے پاس، ان کو لے کر لوگوں کو دے دینا صبح، اور پھر مجھ سے آ کے مل لینا، اور یہ میری چادر ہے، اس کو اپنے اوپر اوڑھ لو اور میرے بستر پہ آ کے سو جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا، اور اس رات مجھے پرسکون نیند آئی، ایسی نیند ساری زندگی نہیں آ سکی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا موت تو میری حفاظت کرتی ہے، وہ تو خود مجھے سیف کرتی ہے، کیونکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، جب حکم ہوگا تب آ جائے گی، اس لیے وہ تو میری حفاظت کر رہی ہے اس وقت تک کے لیے جب تک اللہ کا حکم ہے۔ یہ یقین ہوتا ہے۔ معرفت ان کو ملتی ہے، ولایت ان کو ملتی ہے، ولیوں کی سرداری اس لیے ملتی ہے۔ اس شہر کا، علم کے شہر کا دروازہ اس طرح سے بنتا ہے اور اس طرح سے کھلتا ہے۔ خیبر کے درے کو جب آپ نے
جو 60 آدمی بھی اس کو نہیں کر سکے، تو آپ نے اٹھا کے جب اس کو رکھ دیا اس کی جگہ پر، ہلا دیا اس کو، تو سب نے کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا، اپنی تلوار تو دکھائیے جس کے ساتھ آپ نے یہ سارا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تلوار کا کمال نہیں ہے، ہاتھ کا کمال ہے۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اس ہاتھ کا کمال ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب اللہ کا ہاتھ چلتا ہے تو پھر کمال ہے۔ تو ولی کا یہی تو پہچان ہے جس میں کہا گیا کہ اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا میں زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ پھر وہ نہیں ہوتا، میں ہو جاتا ہوں۔ جب آپ نے مٹی اٹھا کر تو پھینکی دشمنوں میں، تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مٹھی بھر مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے پھینکی تھی، وہ میں نے پھینکی تھی، میرا ہاتھ تھا۔ جب بیعت لی تو کہا کہ کون ہے جو اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے؟ یہ ہاتھ جو ہے آپ کا، یہ رب کا ہاتھ ہے۔ اس کے اوپر جب ہاتھ رکھا تو کہا یہ میرا ہاتھ ہے۔ نیچے والا ہاتھ بھی رب کا، اوپر والا ہاتھ بھی رب کا، دونوں ہاتھ نبی کے، وہ بھی نبی کا ہاتھ، وہ بھی نبی کا ہاتھ، رب نے اس کو اپنا ہاتھ کہہ دیا۔ میں نے لاسٹ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ دوستی وہ ہوتی ہے جس کو وہ دوست کہے، ولایت وہ ہے جس کو وہ مانے۔ میں اپنے پاس سے کہتا رہوں کہ جی میں ولی، میں ولی، میں ولی، تو کوئی کسی کام کا نہیں ہے۔ دوستی کے دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ اس شاہ حسن کے ساتھ جب آپ دوستی کرتے ہیں تو وہ جب دوستی کا آپ کے ساتھ دھم بھرے، وہ مزہ ہے۔ جب وہ بلا کے کہتے ہیں جبریل کو دیکھو میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ میں محبت کرتا ہوں، یہ میرا دوست ہے، تو پھر سب جگہوں پہ جب اعلان ہوتا ہے تو وہ مزہ ہے۔ تو آپ اس کا سواد لیجئے، آپ اس محبت کا سواد لیجئے، اس لطف لیجئے۔ عبادت لذت کا نام ہے، عبادت لذت کا نام ہے، عبادت ذکر کو کہتے ہیں۔ جب تک آپ کو عبادت میں لذت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ اور حسن ایسا ہے کہ اس کی تو تعریف ممکن ہی نہیں ہے، حسن کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، بڑھتی جائے، طلب بڑھتی جائے گی، محبوب کی طلب بڑھتی جائے گی۔ عاشق تعریف کر رہا ہے، محبوب اور خوش ہو رہا ہے، عاشق اور تعریف کر رہا ہے، محبوب اور خوش ہو رہا ہے، اور حسن کی تعریف ناممکن ہے۔ تو نام اللہ کا ہر جگہ پر ہے۔ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث کو دیکھ لیں، سیرت کو دیکھ لیں، حیات صحابہ کو دیکھ لیں، تمام جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان سب کی تعلیمات کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں۔ جس نے نام خدا اوڑھ لیا ہے، جس نے نام خدا کو اپنے اندر اتار لیا ہے، وہ امر ہو گیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے مرد ہوتے ہیں، 3 قسم کے مرد ہوتے ہیں۔ یہ معرفت کی بات میں بات بتانے لگا آپ کو۔ ایک مرد معرفت میں ایسا ہوتا ہے جو کہ عورت ہوتا ہے نا عجیب بات۔ ایک نامرد ہوتا ہے اور ایک مرد ہوتا ہے۔ تھوڑا سا لطف تو لیجئے میری بات کا۔ فرماتے ہیں کہ مرد 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عورت، ایک نامرد، ایک مرد۔ عورت وہ مرد ہوتا ہے جو دنیا کی تمنا کرے، جو دنیا سے محبت کرے، جو دنیا کی طلب رکھے، وہ مرد عورت جیسا ہے۔ اور نامرد وہ ہوتا ہے جو جنت کی تمنا کرے، جو جنت کا طلبگار ہو، جو عبادات، ذکر اذکار، اپنے سارے معاملات وہ صرف جنت کے حصول کے لیے کرے، وہ نامرد ہے۔ اور جو مرد ہے وہ رب کا طلبگار ہوتا ہے، رسول اللہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ ہے مرد۔
جو کہ صرف اللہ کا طالب ہے، جس کو صرف رب چاہیے. پھر رب اس سے کہتا ہے کچھ چاہیے؟ بول کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو چاہتا ہوں، تجھے چاہتا ہوں، تو چاہتا ہوں، تجھے تو مل جا، میری میں ختم ہو جائے، تو آ جا. یہ لطف رب نے لیا محمد الرسول اللہ کے حسن کے اندر سے، ملاقات کے اندر سے. کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ رب کو دیکھے، اللہ کی تجلی کو دیکھے. موسیٰ ہر روز طور پہ جاتے تھے اس آس کے اوپر کہ شاید آج رب نظر آ جائے، شاید آج دیدار ہو جائے. گفتگو تو ہوتی ہے روز، آج شاید دیدار ہو جائے. روز جاتے تھے اور یہی تقاضا تھا کہ رب دیکھنا ہے. رب کہتے تھا کہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، نہیں دیکھ سکتے موسیٰ. جب رب کہہ رہے کہ نہیں دیکھ سکتے تو کیسے ممکن تھا کہ موسیٰ دیکھ سکیں؟ لیکن اپنے نبی کی بات کو ٹالا نہیں اور تجلی ڈالی جب طور کے اوپر تو خاک بن گیا. جب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو کیا بولے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا ہے؟ تسبیح ہے، ذکر ہے. جب ہوش میں آئے تو کہا سبحان اللہ. تو سبحان اللہ سے تو سارا آغاز ہے، سبحان اللہ سے ہی سارا آغاز ہے، سبحان اللہ میں ہی سب کچھ ہے. اللہ اکبر. یہ معاملات رب ہیں. نام خدا جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر سب حق ہو جاتا ہے. تو موسیٰ نے تجلی کتاب نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو گئے. ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ میں ان سے ملاقات چاہتا ہوں. اللہ اکبر. مقام مصطفیٰ. اور پھر لے آؤ ان کو. تو مجھے بتائیں جس پرواز کے ذریعے، جس سواری کے ذریعے انہوں نے پرواز کی، وہ برق کی جمع براق. میں کل ایک بات کر رہا تھا کہ رب نے جو اوپر کا پیپر ہے نا جو لینا ہے اس نے سارا، اوپر کا جو معاملہ ہے سارا وہ نیچے آؤٹ کر دیا ہوا ہے. ہر ایک سوال کا جواب یہاں موجود ہے، ہر ایک کا. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ہر ایک چیز موجود ہے. صرف اور صرف نہیں ہے تو آپ کے پاس وہ ویژن نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے. ہر چیز موجود ہے. اب دیکھیں دوزخ بھی ہے. دوزخ کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات یاد مجھے آ گئی. ایک اللہ والے تھے تو انہوں نے تمنا کی کہ میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے. جب انسان رب کے ساتھ اپنا ربط بنا لیتا ہے نا تو رب کو اس بندے کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے اس کی آنکھوں کا پردہ ہٹا دیتا ہے. رب نے وہ آنکھ کھولی تو جب دوزخ کو دیکھا تو اس میں تو آگ ہی نہیں تھی، اس میں تو آگ نہیں تھی. پوچھا انہوں نے خواب میں ہی کہ اس میں تو آگ نہیں ہے. جواب ملا کہ اس میں ہر آنے والا اپنی آگ خود لے کر آتا ہے، اپنے اعمال کی آگ لے کر آتا ہے. اللہ اکبر. سوچئے ذرا، یہ میری دوزخ ہے، یہ آپ کی دوزخ ہے، یہ اس کی دوزخ ہے، یہ اس کی دوزخ ہے، جس میں وہ اپنے اعمال کی آگ لے کر آئے گا. اب جتنے بد اعمال اس کے ہوئیں گے اتنی ہی زیادہ اس کی دوزخ کے اندر آگ ہوگی، تپش ہوگی. اور جنت جو ہے نیک اعمال کے اوپر ہے. جتنے اچھے اعمال ہوں گے، صلہ رحمی ہوگی، محبت ہوگا، پیار ہوگا، سخاوت ہوگی، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہوگا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہوگا، دل آزاری سے بچنا ہوگا، تو وہ جنت کے نظارے اس کو وہیں پہ ملیں گے. تو جنت بھی اندر ہے، جہنم بھی اندر ہے. اپنے اندر اتر کے دیکھ لو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا. رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو معراج کی.
آغاز بھی انتہا بھی۔ اب سب سے پہلے جب رب نے اپنے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا تو جب عکس دیکھا، تعریف کی، حمد کی۔ حمد کہتے ہیں کہ وہ وصف جو اختیاری ہے، کسی کی وہ تعریف جو کہ وہ اس کی بائی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بائی ڈیفالٹ ہے، اس کے اندر موجود ہے، اختیاری وصف اس کا ہے، اس کا اپنا ہے، وہ اڈاپٹیڈ نہیں ہے، عطا نہیں ہے۔ تو رب کی حمد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد کی، بے حد کی، کیا خوب کی، رب نے کی، نبی نے کی، تو احمد مجتبیٰ کہلائے۔ رب نے جب اپنے محمد کو سراہا، اس حمد کرنے والے منہ کو سراہا، تو محمد کا نام دیا۔ اور میں آپ کو ایک بڑی معرفت میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر یہ سمجھ آ جائے آپ کو تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدہ شکر ادا کرتے رہیں نا تو بھی کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تحفہ دیا ہے، بہترین گفٹ ہے، ایسا بہترین تحفہ ہے جو رب نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کریں تو کم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی الزما بنا کر بھیجا گیا، اور انتہا کی گندگی میں بھیجا گیا، انتہا کی غلاظت میں بھیجا گیا، انتہا کے نامساعد حالات میں بھیجا گیا۔ 570 سال تک جہالت، کفر، شرک بھرپور سر پہ سوار ہوا ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، ہر ایک قسم کی خباثت جو ہے پچھلے تمام امتوں کی جو ہے وہ اندر موجود ہو چکی ہوئی ہے، راسخ ہوگی ہوئی ہے۔ سخت حالات ہیں، آسانی نہیں ہے۔ تو اس نامساعد حالات میں اپنے نبی کو نور نبوت دے کر بھیجا، روشنی دے کر بھیجا، سلطان مبین بنا کر بھیجا، قرآن اللہ بالسلطان، طاقت کے ساتھ بھیجا۔ تو اپنی سنت کو، جو میں نے حدیث قدسی آپ کو بیان کی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری یہ سنت رہی ہے کہ میں جو اس میدان عمل کے اندر آتا ہے میں اس کو آزماتا ہوں، اور جو ایمان کے جتنے بڑے درجے پہ ہوگا اتنی بڑی ہی اس کی آزمائش بھی کرتا ہوں۔ جن سے محبت کو ایمان کہا گیا ان کا ایمان کتنا بڑا ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہی ایمان کہا گیا کہ ایسا ایمان کہ اگر تمہیں جان مال اولاد سے بڑھ کر وہ عزیز ہو جائیں تو تم کامل ایمان کو پہنچے ہو، وہ ایمان۔ اور نامساعد حالات انتہا کے، بچپن سے لے کر نوجوانی سے لے کر ادھیر عمری سب تک، سب دیکھ لیں، مشکلات 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 مشکلات، لیکن ثابت قدمی کے ساتھ ہر ایک چیز کا سامنا کیا۔ تو کیا اللہ نے نبی کو نہیں بتایا تھا، ان کو نہیں سمجھایا تھا، ان کو نہیں ساری خوشخبریاں دی تھیں، ان کو ساری طاقتیں نہیں دی تھیں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا آپ دیکھیں شان ہے، شان نبی دیکھیے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ میری بعثت سے پہلے ایک پتھر جو تھا، اس پتھر کو میں جانتا ہوں، یہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، یہ درخت مجھے سلام کرتا تھا۔ یہ یہاں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، سورج پلٹایا جا رہا ہے، کیا کیا۔ اب درخت کو، مولا علی کو ایک دن رات کو جب انہوں نے اپنی پیٹ کو دکھایا تو بھوک کے معاملے میں پھر رہے تھے، آپ نے فرمایا کیوں رات کو جاگ رہے ہو، کیا بھوک ستا رہی ہے؟ کہا جاؤ، سردی کا موسم تھا، جاڑے کا موسم تھا سخت، کہا جاؤ اس درخت سے کو کہ اللہ کا نبی کہتا ہے ہمیں کھجوریں کھلائے، تازہ کھجوریں۔
یقین کی بات پھر آ گئی اور معرفت کی بات آ گئی، تو یقین جو ہے علی سے بڑھ کر کس کا ہونا ہے؟ جا کر کہا کہ اے درخت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمیں کھجوریں کھلاؤ دادا۔ اس چشم نے دیکھا کہ درخت ہلا ہے اور اس کے اوپر سے تازہ کھجوریں پکی ہوئی گری ہیں۔ علی نے اپنی جھولی پھیلائی ہے اور بھر کر لے آئے سرکار کے پاس۔ نہ موسم پھل کا، بن موسم کا پھل۔ مریم کے تو حجرے میں وہاں پر اس محراب کے اندر بن موسم کے کھانے اور پھل آتے تھے نا، تو پوچھا کون تھا؟ میرا رب دیتا ہے۔ تو یہاں پر تو حکم دے رہا ہے، وہاں پر تو ان کے مانگے بغیر رب دے رہا تھا ان کو، یہاں پر رب ان کو اختیاری دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے کہ حبیب آپ کر سکتے ہیں۔ ان کی جو مہر پیچھے لگی ہوئی تھی دونوں شانوں پہ، میں پڑھ رہا تھا اس دن کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ جہاں جائیں گے آپ کی مدد کی جائے، پروانہ راہ دری دیا گیا، حکم دینے کا، اطاعت، اور قرآن میں اس کا حکم دے دیا، اطاعت رسول کا، اطیع اللہ و اطیع رسول ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جس کام کا حکم دے کرو، جس سے رک جائے رک جاؤ۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بات نہ مانے؟ تو یہ عمل آج بھی چل رہا ہے جی، یہ عمل آج بھی جاری ہے، یہ سب کچھ آن ہے۔ پیپر سارے کا سارا آؤٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اس دنیا کے اندر اپنی آنکھ کی پٹی کو کھولیے، رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے، اس کے نام سے آغاز کیجئے، اس کے نام سے انتہا کیجئے۔ دروازے کو کھولیے تو بسم اللہ پڑھ کر کھولیے، بند کریے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کریے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی چلا گیا ہے دنیا سے آپ کا عزیز، تو اللہ کے سپرد کیجئے۔ ایک یہاں پر آغاز جو ختم ہو گیا، جو آیا، اس کا اختتام ہے، اس کی انتہا ہو گئی زندگی کی۔ اور جب اسرائیل نے جان کو قبض کیا تو بسم اللہ پڑھ کر جان کو نکال لیا، وہ آغاز ہو گیا۔ انہوں نے بھی آغاز بسم اللہ سے کر دیا، آپ نے بھی آغاز بسم اللہ سے کیا تھا۔ فرق صرف درمیان کا ہے کہ آپ نے یہاں سے جو انتہا کی، جو اختتام کیا زندگی کا، اس کو بسم اللہ کے ساتھ نہیں کیا، اللہ کے نام پہ نہیں کیا۔ اگر آپ اس کو بسم اللہ کے ساتھ اختتام کر دیں تو قیامت کے روز جب اس کو اٹھایا جائے گا تو بسم اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جب کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، کوئی عزیز ماں باپ میں سے کوئی چلا گیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سپرد کیا، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بسم اللہ کے ساتھ کر کے اس کو قبر کے حوالے کر دیجئے۔ مت روئیے، مت منہ سے الفاظ نکالیے ایسے۔ بے شک آنسو جو جدائی کے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جدائی کے ہیں، اس رشتے کی جدائی کے ہیں، لیکن زبان سے ہم کچھ نہیں بولیں گے، زبان سے ایسا لفظ نکالو کہ اس کو اس بات کے بارے میں برا لگے۔ اور اسرائیل جو ہیں وہ ہر گھر میں 5 مرتبہ دن میں نظر کرتے ہیں اور لسٹیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ گھر والوں کو جانتا ہوں، میں نے آنا ہے کہ آج کسی کے یہاں سے کچھ لے کر تو نہیں جانا، میں نے ان کو پہچانتا ہوں، میں بڑی پہچان ہے مجھے۔ اور جب فرشتہ جان کو قبض کرنے والا اپنے کام میں اتنا مستعد ہے کہ روز آ کے گھروں میں جھانک رہے اور آپ مستی میں ہیں، آپ اپنے دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، رمضان کس بات کا رمضان ہے جی؟ روزہ صرف منہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، مجبوریاں ہیں، مارکیٹوں میں کھانے کو نہیں ملتا، ساتھ میں بیزتی ہوگی کہ روزہ نہیں رکھا جی۔ کبھی نظر کا روزہ رکھیے دیکھیے، کبھی قلب کا روزہ رکھیے، کبھی کانوں کو بند رکھنے کا روزہ رکھیے، کبھی منہ کو، کبھی آنکھوں کو، کبھی بری سوچ کو بند رکھنے کا روزہ رکھیے، پھر دیکھیے کہ وہ روزہ کیا دیتا ہے آپ کو۔ اپنے نفس کے اوپر چڑھائی کرنے کا روزہ رکھیے۔ ہم رمضان کے اندر فاسٹنگ نہیں کرتے، بلکہ ہم اس سے جس کو پنجابی کے دو رم لانے ہیں۔ افطاری کے وقت بھی تقریباً روٹی سے زیادہ بڑھ کر ہم فیٹس، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور کیا کیا فرائنگ سب کچھ لیتے ہیں، کولیسٹرول لیول کو، یورک ایسڈ کو انہینس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے۔ اور جیسے ہی کوئی آدھا گھنٹہ گزرتا ہوگا یا ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں روٹی کے اوپر، ٹکا کے روٹی کھاتے ہیں، لایا یار کمزوری ہوئی ہے۔
ہم کھاتے ہیں، بھرپور کھاتے ہیں، اور 1 2 3 4 5 گھنٹوں کے بعد پھر ہمیں، بلکہ 12 بجے تو 1 بجے تک تو ہم لوگ جاگتے ہی رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کیا، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں، تو یہ جو نامراد یہ موبائل ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے سحری ہو جاتی ہے، اس وقت پھر شروع ہو جاتے ہیں، جو پورا مہینہ یا پورا سال آپ نے وہ بد پریزی نہیں کی ہوتی وہ شروع کر دیتے ہیں، پراٹھے کھائے جا رہے ہیں جی، نان چنے کھائے جا رہے ہیں جی، بونگیں لائی جا رہی ہیں، پائے لائے جا رہے ہیں، کھانا 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 کھانا، روزہ کتنے گیا؟ اور دوسری بات ہے کہ میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو ان جنرل سب کے لیے ہوتی ہے، اس میں سب سے مراد ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں وہ سب، اس میں وہ ٹپیکل ایسے نہیں کہ جو اپنے آپ پہ لے لیں کہ جی ہم تو نہیں کرتے، تو آپ کو ایڈریس نہیں کر رہا میں، آپ نہیں کہتے گڈ، ویری گڈ، اس کا صلہ اللہ نے دینا ہے، میرا کام تو تعلیم دینا ہے۔ سورۃ غاشیہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، آپ کو میں نے نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ نصیحت کر دیجئے، جبر نہیں کر سکتے آپ ان پر، آپ ان کو نصیحت کر دیں، میرا کام ہے ان کو ہدایت دینا، میں چاہوں گا تو ہدایت دوں گا، ان کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان کے اعمال میرے سامنے ہیں، میں ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کروں گا، اور جس کے اچھے اعمال ہوں گے اس کو اچھا صلہ ملے گا، کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، تخت پوشوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور ٹیکے لگا کے کرینے سے ان کے سامنے جام سجے ہوں گے، اور وہ ان کو کوئی حزن اور ملال نہیں ہوگا، اور کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے، سیاہ ہو گئیں گے ان کے شکلیں، خوف کے ساتھ اپنے اعمال کو دیکھ کر۔ تو آج میں نے جو بات کی آپ کو، وہ دوزخ کے اندر آپ کی آگ ہے جس نے آپ کی آگ کو بڑھانا ہے، جیسے آپ کے برے اعمال ہوں گے ویسی آپ کی آگ بڑھتی جائے گی، جیسے آپ کے اچھے اعمال ہوں گے ویسی آپ کی جنت سجتی جائے گی۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ آغاز ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہی انتہا ہے۔ معراج جو ہے یہ میرے رب کے نام کی انتہا ہے، اور میں نے آپ سے بات کی کہ براق پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بٹھا کر لے جایا گیا تو براق برق کی جمع ہے، اور برق بجلی کو کہتے ہیں، براق جو ہے وہ اس کی جمع بجلیاں، تجلیاں، وہ کیسا سواری ہوگی، وہ کیسا سسٹم ہوگا، وہ کس رفتار سے آپ کو لے کے جایا گیا، تو وہاں پر بدن کہاں رہا، وہاں پر جسم کہاں رہا، وہاں پر وہ حق کا بشریت کا سلسلہ کہاں پر رہا، وہ فنا کا کام ہو گیا تھا، تحلیل نفسی ہو گئی۔ اس کو جاننے کے لیے آپ برزخ کی زندگی کو جانیے، آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر 10% یا 5% یا اس سے بھی کم پرسنٹ لوگ ہیں جن کے جسموں کو رب محفوظ کر لیتا ہے قبروں کے اندر، باقی سب کے سب جو ہے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، مٹی بن جاتے ہیں۔ تو رب کہتا ہے کہ میں روحوں کو واپس ان کے جسموں کے اندر لوٹاتا ہوں، تو جسم کہاں پر ہے؟ وہ جو ایک ہڈی پیچھے جو پیچھے سپائن کی پڑی ہوئی آپ کی ریڑھ کی، وہ نہیں صرف ختم ہوتی، باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں جسموں کے اندر ڈالتا ہوں، تو مٹی ہو گئی، باقی ہڈی رہ گئی، تو جسم کہاں پر گیا؟ روح کہاں پر آئی؟ عذاب کس کو ہوا؟ سزا کس کو ملی؟ انعام کس نے لیا؟ اب روح کے اوپر عذاب تو نہیں ہے، جسم کے ساتھ اس کے اوپر ہے، نفس کے اندر، جو جسم کے اندر جو ہے روح اور جسم کا جو میلاپ انسان کہلاتا ہے۔ اب روح کو رب نے لے لیا، جسم کو مٹی نے لے لیا، اب روح کو واپس وہاں پر ریکارڈ میں لکھ دیا، لین میں یا سجین میں اس کو ریکارڈ رکھنے کے بعد کہ مٹی سے پیدا کیا تھا، مٹی میں ہی اٹھاؤں گا، وعدہ ہے، واپس اس کو بھیج دیا، اور وہاں پر جنت یا جہنم کے نظارے دکھا دیے۔ ہمارے سوال بھی جواب ہو گئے، انٹروڈکشن ہو گیا۔ کبھی سوچا نہیں آپ نے، انٹری ہوئی ہے، یہ انٹری ہوئی ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تک، اب جاتے ہیں وہاں پر انٹری ہوتی ہے، آپ کا دیکھا جاتا ہے کیا جی نام کیا ہے، دین کیا ہے، رب کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کون ہے تمہارا رب، کیا ہے تمہارا دین۔ اس رجال کے بارے میں، اس کا نام محمد رسول اللہ، کیا جانتے ہو؟ بس ٹپ 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 ٹپ، جس کو نام آتا ہوگا اپنے بادشاہ کا، جس کو نام آتا ہوگا اپنے وزیر اعظم کا، جس کو نام آتا ہوگا اپنے معاملات کا، اپنے اصل کا، اوریجن کا، تو بتا دے گا، اس کو ٹھپو لگے گا، اس کا ٹھیک ہے اب تم برزخ کے اندر ان ہو گئے ہو، اب انتظار کرو میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا۔ تو رب العالمین، رحمت العالمین، یہاں پر بھی رب کا نام چلتا ہے اور رحمت العالمین کا نام چلتا ہے، وہاں پر بھی رب کا نام چلتا ہے، رحمت العالمین کا نام چلتا ہے۔
جتنے بھی عالم ہیں سب عالموں میں اللہ اور رسول اللہ کا نام چلتا ہے، وہیں پہ سب کچھ ان کا چلتا ہے، تو بات وہیں پہ سم اپ ہو گئی. نام اللہ جو ہے، نام خدا جو ہے، نام رسول کے ساتھ ہے. بڑی پیاری بات اللہ نے مجھ سے نکلوائی ہے کہ نام خدا جو ہے نام رسول کے ساتھ ہے. نہیں سمجھ آتی، نہیں دل مانتا، کلمہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں اور میرا نبی رحمت العالمین ہے. جس کو بلایا معراج کے اوپر انتہا کر دی، بتایا کہ میں نے آپ کو بھیجا تھا اور پھر بلا لیا. یہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا جانے. اور خدا کی عظمتیں کیا ہیں؟ محمد مصطفیٰ جانے. یہ وہی جانتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوئی ڈسکوری نہیں کرنی، ہم نے اس میں سے کچھ کھوجنا نہیں ہے، پلس مائنس نہیں کرنے، فالٹس نہیں نکالنے، صرف ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ فالو اپ کرنا ہے، ماننا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ نے بہترین آپ کے پاس یہ جو موبائل ہے اس کو، انسٹاگرام کو اور فیس بک کو اور ان سب چیزوں کو، آپ کو ٹویٹرز کو، ان سب چیزوں کو دے دیا ہوا ہے. فالو کرتے ہیں نا آپ؟ جب آپ فالو کرتے ہیں تو آگے سے آپ کے سامنے وہ سارا کچھ اوپن اپ ہو جاتا ہے. جو چیز اپڈیٹ ہوتی جاتی ہے آپ کو ملتی جاتی ہے، ملتی جاتی ہے، ملتی جاتی ہے. کیوں آپ فالو کر رہے ہیں؟ آپ اس کو فالوورز ہیں، اس کے میرے جتنے فالوورز ہیں، میرے اتنے فالوورز ہیں. تو رب نے ہر چیز کا نظام جو ہے اس دنیا میں دکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے. اب کرنے والے ہم ہیں تو سب کچھ مل جائے گا، اگر کرنے والے ہم نہیں ہیں تو بھٹکتے رہیں گے. بات کو سمیٹ کر آپ کے صرف رمضان کی بابرکت مہینے کی کچھ جو سعادتیں جو ہیں ان کو بھی آپ سے ساتھ شیئر کر کے تو آپ سے اجازت چاہوں گا کہ رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے مغفرت کا. معافی جو ہے ضروری نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی بڑا کبیرہ گناہ کیا ہو تو اس کے لیے ہی معافی ہوگی. آپ کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ جو ہیں جن کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ رب کے سپرد کر دیجئے. وہ علیم ہے، خبیر ہے. اس کے پاک نام علیم اور خبیر جو اس کے نام مبارک ہیں ان کو پکار کیجئے کہ رب تو علیم بھی ہے، تو خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، سب کچھ تو ہے، معاف کر دے. آج تک جو بھی مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں لفظیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دے اور آگے کے معاملات کو بہتر کر دے. ہم میں سے جو 40 سال کے ہو گئے ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، چاہے مرد ہیں تو ان کے لیے تو ضروری ہے، مردوں کے لیے، کہ 40 سال کے جو مرد ہو گیا ہے، بندہ جو ہو گیا 40 سال کی عمر کو، وہ 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے سامنے جھک جائے اور کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، ایک مسلمان گھرانے میں ایمان نصیب کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور آج مجھے تم نے گھر دیا، بیوی دی، بچے دیے، مال اسباب دیے، اب میں اس ایج میں پہنچ گیا ہوں، تیرا شکر ہے. تو میرا خاتمہ ایمان کے اوپر کرنا، میری اولاد کو میرے لیے کارآمد کرنا، میرے مال کو میرے لیے حلال کرنا اور مجھے نیکوں کے ساتھ اٹھانا. آمین یا رب العالمین. یہ قرآن کیا فیصلہ ہے؟ قرآن کہتا ہے، رب فرما رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے اس وقت تک کے سارے گناہ جو ہیں انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گے. اب پھر سے آگے زندگی کو اپنی ایک اچھے طریقے سے چلا سکیں گے. 40 کا سیگا رب کو بڑا پسند ہے، 40 کا جو ہنسا ہے یہ بہت رب کو پسند ہے. اس لیے آپ جو ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 40 دن کا ایک چلا ہوتا ہے نا، عورت بچہ پیدا کہتی ہے 40 دن کا ہوتا ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، کوئی ذکر کرنا ہے تو ایک چلا لگاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے اندر وہ اوصاف آ جاتے ہیں، باڈی اس کی یوزڈ ہو جاتی ہے. جب اللہ اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ پڑھنے کی روٹین بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی اس پہ کاربند رکھے گا. کم کھائیے، کم سوئیے، قیام اللیل کیجیے، چاہے کچھ جو بھی آپ کو آتا ہے پڑھیے، اللہ کے سامنے جھکیے. جن کو قرآن نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور جن کو آتا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. یہ 5 6 7 2 10 12 قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک بھی آپ نے پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ تو کافی ہے. اس کو سمجھیے، اس پہ عمل کیجیے، اور اپنی زکوٰۃ کے اندر سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے جن کا حق بنتا ہے تمہارے مالوں کے اندر ان کو دیجیے، اور اس سے پہلے دیجیے تاکہ ان کے بال بچوں کے لیے بھی، ان کے گھر کے لیے بھی آسانی ہو سکے.
میں اکثر اپنے یہاں پر جو درس میں لوگ آتے ہیں ان کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اس کو 3 سیشن میں، 3 آپ کے ہیں عشرے، تینوں میں بانٹ دیجئے. پہلے عشرے میں دیجئے تاکہ جو لوگ روزے رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں، راشن کی صورت میں دے دیجئے. دوسرے عشرے میں دیجئے ان کو پھر کچھ مال اسباب کے طور پر پیسوں کی مد میں دے دیجئے تاکہ وہ اپنی عید کے معاملات کے لیے اگر ان کو درمیان میں راشن کی ضرورت پڑ گئی ہے، کچھ اور ضرورت آ گئی ہے، اس کو پورا کر سکیں. اور پھر آخری عشرے کے اندر بھی جائیے تاکہ ان کی ضروریات عید کے دن میں ان کے ہاتھ میں کچھ رقم ہو جس سے وہ اپنے بال بچوں کو خوشیاں دے سکیں، ان کو عیدی دے سکیں. 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر لیجئے تو انشاءاللہ تینوں عشروں کا ثواب برکات آپ کو مل جائیں گی، رحمت کا بھی، مغفرت کا بھی، اور جہنم سے نجات کا بھی. تو اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں لگا دیجئے، اللہ اس کو واپس آپ کے پاس بھجوا دے گا. یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، دل کی آنکھ کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں رب کو تو اللہ جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، اللہ کمال بھی ہے. دل کی آنکھ سے اگر رب کے حسن کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اس کی جلالت بھی نظر آئے گی، اس کی جمالت بھی نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا کمال بھی نظر آئے گا. جس کو رب پسند کر لے، جس سے رب دوستی کر لے، اس کی دنیا بھی دھل گئی، اس کی آخرت بھی دھل گئی. اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنا دے صحیح معنوں میں. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.